السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ہجر شروع کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی، اور اس میں مقام ہجر پر آنے والے پیغمبر کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا یہی نام رکھا گیا ہے۔ اس کی 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سورت قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 15 نمبر پر ہے، اور نازل ہونے کے لحاظ سے یہ سورت 54 نمبر پر آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن ہے بیان کرنے والا۔ یہ الف لام را، یہ باقی صورتوں کی طرح یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اور مفہوم خود اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تلکا، یہ اسم اشارہ ہے، آیات، یہ آیتن کی جمع ہے، الکتاب یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مکمل کتاب کی آیات ہیں، یعنی ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی نقص اور کمی باقی نہیں ہے، اور وہ قرآن بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مبین، بالکل واضح ہے، یعنی اس کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں جو انسان کی عقل سے دور ہو، جس کو انسان کی عقل سمجھ نہ سکتی ہو۔ تو اس میں قرآن مجید کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام پر مبنی ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، کہ اس میں اکتاہٹ نہیں آتی، اور دوسرا کہ اس کو جتنا بھی زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنی ہی اس کی زیادہ سمجھ آتی جائے گی۔ اور چوتھی صفت یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ بالکل مبین، واضح ہے، یعنی اس میں کوئی اخفا نہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 باتیں کرنے کے بعد فرمایا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ بہت جلدی پسند کریں گے کافر لوگ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ یہ ربما یہ تکثیر اور تقلیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات کسی چیز کی کمی بیان کرنے کے لیے کہ بہت ہی کم ہے یہ بات، اور بعض اوقات کثرت بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا پتہ بعد والے مفہوم سے لگتا ہے کہ اس کا معنی ہم قلت میں کریں گے یا کثرت میں۔ یہاں کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کا معنی کثرت ہے، یعنی بہت زیادہ لوگ ہیں کافروں میں سے جو اس چیز کو پسند کریں گے۔ اور اگر اس کا معنی ہم قلت لیں تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ قلیل وقت کے بعد بہت جلدی کافر اس بات کو پسند کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، یعنی دونوں معنی ہی اس کے ٹھیک ہیں، کہ یعنی کافروں کی کثیر تعداد اس بات کو پسند کرے گی کہ کاش وہ مسلمان ہوتے اور ان کو عذاب میں مبتلا نہ ہونا پڑتا۔ یا پھر یہ مکی صورت ہونے کے لحاظ سے تھوڑے ہی وقت کے بعد کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کی جب وہ فتوحات دیکھیں گے، مسلمانوں کی کامیابیاں دیکھیں گے اور اسلام کے فوائد دیکھیں گے، تو پھر وہ تھوڑے ہی وقت کے بعد اس بات پر افسوس کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ان کو چھوڑ دو، یہ کھائیں اور یتمتعوا، فائدہ اٹھائیں، یعنی دنیا کی نعمتوں سے، اللہ کے دیے ہوئے جسم سے اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے یہ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور ان کو امید غافل کر دے، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ یعنی انسان جب امیدوں میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ اصل چیز سے غافل ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک لکڑی گاڑی، پھر اس کے آگے ایک اور گاڑ دی، پھر اس کے آگے ایک اور گاڑ دی، تو فرمایا کہ یہ انسان ہے، یہ درمیان والی لکڑی یہ اس کی اجل ہے، موت ہے، اور یہ اس سے آگے والی لکڑی اس کی امید ہے۔
ایک مرتبہ آپ نے اس طرح لائنیں کھینچ کر بھی سمجھایا کہ انسان کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے لیکن اس کی امید بہت لمبی ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کی امیدیں باقی ہوتی ہیں، اس کے پروگرام بہت لمبے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنی موت کی تیاری ضرور کرتا ہے، لیکن کافر کا مطمع نظر صرف دنیا ہی ہوتی ہے، اس کی سوچ کا اول آخر صرف دنیا ہی ہوتی ہے اور وہ دنیا کے لیے ہی سوچتا رہتا ہے اور لمبی امیدیں لگا کے بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی برائی بیان کرتے ہوئے فرمایا ذرہم، ان کو نظر انداز کر دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، یعنی ایسے لوگ جو صرف دنیا کا سوچتے ہیں، وہ صحبت کے قابل نہیں، وہ دوستی کے قابل نہیں، بلکہ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو نظر انداز کر دیجئے۔ اور فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم، اور ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بھی بستی کو مگر اس کے لیے ایک وقت لکھا ہوا تھا جو مقرر تھا، معلوم تھا۔ یعنی کفار مکہ نبی علیہ السلام کو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ایمان نہ لانے پر عذاب کا وعدہ دیتے ہیں تو عذاب لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر بستی اور ہر قوم کی ہلاکت اور ہر شخص کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر ہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، نہیں سبقت لے جاتی کسی امت سے اس کی اجل اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ یہاں امت کا لفظ بولا ہے کہ جس چیز کو ایک جماعت مل کر پہلے حاصل نہیں کر سکتی، نہ اس کو لیٹ کر سکتی ہے، تو ایک شخص اس کو پہلے کیسے حاصل کرے گا یا لیٹ کیسے کرے گا؟ یعنی انسان کی اجل، اس کی موت ایک مقررہ وقت پر ہے اور اس کو کوئی بھی اکیلا یا بحیثیت قوم کے اس کے اندر تاخیر و تعجیل نہیں کر سکتے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور انہوں نے کہا، یعنی مشرکین مکہ نے کہا، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے، بے شک تو ضرور دیوانہ ہے۔ نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ نے اس طرح کی باتیں کہیں کہ آپ کو مجنون، ساحر اور بھی بہت سے اس طرح کے الفاظ بولے، حالانکہ قرآن مجید اس کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے اور ذو معنی ہے، کوئی لفظ اس میں زائد نہیں، کوئی چیز اس میں ایسی نہیں جو عقل سے خالی ہو۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کلام کو سنانے والا دیوانہ ہو؟ یہ تو ناممکن چیز ہے۔ وَمَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کو ایک تو یہ کہتے تھے کہ فرشتے عذاب لے کر آ جائیں، اور کبھی یہ کہتے تھے کہ فرشتے ہمارے پاس آئیں اور آ کر ہمیں بتائیں، یعنی آپ کی صداقت، آپ کی تصدیق کریں، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، اور ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، یعنی فرشتے ہمیشہ حق لے کر آتے ہیں۔ حق کیا؟ یعنی یا کسی کی موت یا کسی پر عذاب جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ وما كانوا اذا منذرین، اور نہیں ہوتے مجرم اس وقت ڈھیل دیے گئے لوگوں میں سے۔ یعنی جب فرشتے آ جاتے ہیں، موت لے کر آ جائیں یا عذاب لے کے آ جائیں یا قیامت لے کے آئیں گے، تو اس وقت مجرموں کو ذرا بھر بھی ڈھیل نہیں ملے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے اس ذکر کو اور بے شک ہم ہی ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں کتنے ہی تاکید کے لفظ ہیں۔ پہلے انا، یہ تاکید کا لفظ ہے، پھر نحنو، یعنی انا میں بھی ہم کا معنی، نحنو میں بھی ہم کا معنی، نزلنا میں بھی ہم کا معنی، اور پھر انا لہو، اس میں بھی یہی معنی پایا جاتا ہے کہ اس کو اتارنے والے ہم ہیں۔ یعنی انہوں نے نبی علیہ السلام کو مجنون کہا تو اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو تو ہم ہی نے نازل کیا ہے،
یعنی اللہ نے اتارا ہے، تو پھر اس کو پڑھنے والا مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا، یہاں اللہ تعالیٰ نے نزلنا القرآن نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو اتارا، بلکہ فرمایا ذکر میں سر فہرست قرآن مجید ہے اور دوسرے نمبر پر اس میں حدیث ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات کو اس وقت تک سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک حدیث کا سہارا نہ لیا جائے۔ تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات کی ہوئی ہو، یا یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بذریعہ وہی کوئی چیز اتری ہو اور آپ نے ذکر کی ہو جو قرآن کے علاوہ ہے، تو وہ بھی حدیث ہی ہے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بات بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی وحی ہی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، آپ کی ہر بات اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک صحابی جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اور آپ کی باتوں کو لکھنا شروع کر دیا۔ وہ اتنا لکھتے تھے کہ آپ کی ہر حرکت کو بھی لکھتے تھے کہ آپ ایسے بیٹھے تھے، آپ نے یہ بات ہنس کے کی، آپ نے یہ بات غصے سے کی، آپ نے یہ بات فلاں طرف دیکھتے ہوئے کی۔ تو صحابہ نے ان کو منع کیا، کہنے لگے کہ آپ اس طرح نہ کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کروں گا۔ انہوں نے یہ ساری بات آپ کے سامنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کسی بات کو ہنس کے کرنا یا غصے میں کرنا یا کسی بات پر خاموش رہنا یا کسی کو ڈانٹنا، یہ سب چیزیں وحی میں سے ہیں، اور تم میری ہر چیز کو لکھو۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر حرکت کو لکھتے تھے۔ صحابہ کرام کے یعنی کئی دفاتر تھے بنے ہوئے جن میں انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے جس طرح قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے، حدیث بھی ایک محفوظ کتاب ہے، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ کا دور آیا، تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، یہ 3 ادوار گزرے جن کی نبی علیہ السلام نے تعریف کی تھی اور فرمایا تھا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے بعد والوں کا، پھر اس کے بعد والوں کا، پھر عام قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو جب عام لوگوں کا دور آیا، یعنی تبع تابعین کے بعد کا دور آیا، تو اس وقت کچھ شیاطین نے جب احادیث کے اندر ملاوٹ کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے محدثین کرام سے کام لیا کہ انہوں نے احادیث کو چھانٹ کر صرف احادیث کو نہیں چھانٹا اور صرف اسی کی انہوں نے تحقیقات نہیں کی، بلکہ بیان کرنے والوں کی پوری زندگیوں کو کھنگال مارا اور صرف ان لوگوں کی حدیثوں کو اپنی کتابوں میں لکھا جو بالکل درست تھے، جن کے معاملات، جن کے اخلاقیات اور ان کی پوری زندگیاں بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق گزر رہی تھیں۔ اگر کسی شخص سے کوئی ایک بھی جھوٹ یا ایک بھی غلطی وہ ان کو مل جاتی تو وہ اس کی حدیث قبول نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے احادیث کے پیچھے لکھ دیا کہ یہ معلول ہے، یہ ضعیف ہے، یہ مرسل ہے، یہ منقطع ہے، اس طرح احادیث کے درجے مقرر کر دیے اور یہ بتا دیا کہ جو احادیث صحیح ہیں، مرفوع ہیں، وہ قابل عمل ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کر کے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن اور حدیث دونوں چیزوں کو نازل کیا، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کہ قرآن کی طرح حدیث بھی محفوظ ہے۔ تو اس طرح منکرین حدیث کی بات کا یہ مکمل ایک جواب ہے کہ جو احادیث کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ یہ محفوظ نہیں ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کو قرآن کے ساتھ ہی محفوظ کر دیا ہے، الحمدللہ، اور یہ قیامت تک محفوظ ہی رہے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے پیغمبر آپ سے پہلے گروہوں میں۔ شیعہ، یہ شیعہ ان کی جمع ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی گروہ کا کسی مسلک یا مذہب پر جمع ہو جانا، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو،
یعنی کسی ایک مذہب یا ایک طریقے پر جمع ہونا۔ تو فرمایا کہ پہلے جو لوگ اپنے طریقوں پر جمع تھے اور انہوں نے گروہ بنا رکھے تھے، ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے پیغمبر بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی استہزاء کرتے رہے اور اس کو جھٹلاتے رہے۔ یہ استہزاء کرنا یہ ایک قسم کا اقرار ہوتا ہے کہ جب مخالف اپنے دل میں بات کرنے والے کی بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے تو ظاہری طور پر رد کرنے کے لیے وہ اس کا استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے چلا دیا اس بات کو مجرموں کے دلوں میں۔ اس کی تفسیریں کی جاتی ہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی صداقت ہر مجرم کے دل میں ڈال دی ہے، یعنی دلی طور پر وہ اس کا اقراری ہے کہ یہ سب اللہ نے نازل کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ ان کے دلوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کا یقین کر لیا تھا لیکن زبانوں نے جھٹلا دیا، کیونکہ اگر وہ زبانی اقرار کر لیتے تو پھر ان کی انا متاثر ہوتی تھی، ان کی اپنی حکومت، اپنی شان و شوکت، اپنی چودراہٹ یہ متاثر ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ ایسے ہی مکے والوں نے اور تمام منکرین نے نبی علیہ السلام کی صداقت کا دل سے اقرار کیا، لیکن زبانوں نے انکار کر دیا کہ اگر وہ اقرار کرتے ہیں تو پھر ان کو اپنی خواہشات چھوڑنی پڑیں گی، اس لیے زبانی طور پر انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، کہ ہم نے یہ استہزاء کی عادت، مذاق اڑانے کی عادت یا نافرمانی کے جو طریقے تھے یہ مجرموں کے دلوں کے اندر ڈال دیے، یعنی یہ بھی نسلاً بعد نسلٍ یہ ایک ہی طریقے سے قیامت تک قرآن مجید کے ساتھ یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حفاظت کا ذمہ بخشا ہے۔ تو قرآن مجید باقی کتابوں کی طرح کے انجام سے دوچار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کہ باقی کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بِمَسْتُحْفِظُوا، کہ وہ اس کے محافظ بنائے گئے تھے، علماء کو کہا گیا تھا کہ اس کی حفاظت کرو، لیکن یہاں فرمایا کہ لَحَافِظُونَ، ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ان دونوں چیزوں کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ فرمایا لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، کہ یہ بات کافروں کے اور منکرین کے دل میں پیوست ہو گئی ہے کہ لا یؤمنون بہ، کہ وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وقد خلت سنت الاولین، اور پہلے لوگوں کے طریقے تحقیق گزر چکے ہیں۔ یعنی دونوں تفسیریں ہی اس آیت کی ٹھیک ہیں کہ اس کا یقین مجرمین کے دلوں میں موجود ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ بات مجرموں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے کہ وہ اس کا استہزاء کریں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم کھول دیں ان پر آسمان سے دروازہ بھی، لَظَلُّوا، تو ضرور وہ اس میں یعرجون چڑھنے والے ہو جائیں۔ اس میں ظلّ کا لفظ جو ہے لَظَلُّوا، اس کا معنی ہے دن کے وقت چڑھنا۔ اگر رات کا کوئی واقعہ ہو تو عربی میں اس کے لیے باتو کا معنی لفظ یہاں استعمال ہونا تھا۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ دن دہاڑے، دن کی روشنی میں، یعنی رات کو جو واقعات ہوتے ہیں اندھیرے میں بعض لوگوں کو پورا نہیں نظر آتا، سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر وہی کام دن کی روشنی میں ہو تو وہ بالکل واضح طور پر نظر آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور ان پر آسمان سے فرشتے بھی اتر آئیں، یا یہ لوگ خود آسمان پر چڑھ بھی جائیں، تو پھر بھی لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو یہ بات کہہ دیں گے کہ بے شک بے ہوش کی گئی تھیں ہماری آنکھیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جس کو جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ لوگ نشانی کا مطالبہ کرتے تھے، تو فرمایا کہ ان کو کوئی نشانی دے بھی دی جائے
ان کو آسمان پر بھی چڑھا دیا جائے۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ ان پر قرآن لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں بھی اتار دیا جائے، ان کے پاس فرشتے بھی آ جائیں، یہ جتنی نشانیاں مانگتے ہیں سب دے دی جائیں۔ لیکن اصل مسئلہ ان کی بغاوت اور ان کی انا کا ہے کہ یہ اپنی خواہشات کو، اپنی بغاوت کو یہ نہیں چھوڑنا چاہتے اور اپنی چودراہٹ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ورنہ ان کے دل اس بات کا یقین کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ان آیات سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر ہم کسی مسئلے کو اپنے دل سے صحیح سمجھتے ہیں، لیکن جب تک ہم اس کا اقرار نہیں کریں گے اور پھر اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، دل سے صحیح سمجھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے اور آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، مجھے پتہ ہے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، مجھے پتہ ہے کہ مرد کو داڑھی رکھنی چاہیے، اس کو باحیا ہونا چاہیے، لیکن مشکل ہے۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اقرار دلی طور پر تو کافروں کے دلوں میں بھی تھا، لیکن انہوں نے زبان سے جب اس کا اقرار نہیں کیا تو دل کے اقرار اور زبان کے انکار کا ان کو نقصان ہوا۔ دل کے اقرار کا کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ زبان کا انکار ان کے لیے باعث عذاب بنا۔ تو اگر ہم بھی ایک مسئلے کو، شریعت کے ایک حکم کو اپنے دل سے اقرار کر کے اس کو صحیح سمجھیں، لیکن اس کو اپنی زبان سے ہم ادا نہیں کریں گے اور اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اس کو سچا نہیں سمجھیں گے، تو اس وقت تک ہم ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل ایماندار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔